ابو سفیان شام سے ایک قافلہ جس میں 50,000 سونے کے سکے اور ہر قسم کا مال موجود تھا لے کر مکہ جا رہا تھا، لیکن درمیان میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ مکہ تک پہنچنے کے لیے اسے مدینہ کے پاس سے گزرنا لازمی تھا، اور مدینہ میں مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ تو ابو سفیان نے سوچا، مسلمان کیسے قافلے کو لوٹ سکتے ہیں، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں؟ اصل میں بدر کی جنگ سے 1 سال پہلے مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں گئے سوائے ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ مکہ والوں نے ان کو غصہ دلانے کے لیے ان کے سب کچھ، ان کے گھر، زمینیں، سب کچھ بیچ دیا، اور یہ وہ قافلہ تھا جس میں بہت سارا سامان وہ تھا جو مکہ کے مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا۔ مسلمان قافلہ لوٹ نہیں رہے تھے بلکہ اپنے سے لوٹا ہوا سامان کا بدلہ لے رہے تھے۔ تو ابو سفیان اس قافلے کا ہیڈ ٹینشن میں تھا، اگر وہ اس راستے سے گیا تو مسلمان اسے چھوڑیں گے نہیں۔ اس نے اپنا راستہ بدلا اور مکہ ایک خط بھجوا دیا۔ مکہ والے فل سپیڈ سے اس قافلے کی مدد کو پہنچے۔ وہ بندہ جیسے ہی مکہ پہنچا، اس نے کعبہ کے پاس جا کر اونٹ کے کان اور ناک کاٹ دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگا۔ یہ اس زمانے میں ایمرجنسی دکھانے کا رواج تھا۔ مسلمان فوج آلریڈی قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکی تھی۔ ابو جہل نے اس قاصد سے پوچھا، کتنے آدمی تھے؟ اس نے کہا، آلموسٹ 313۔ ابو جہل نے کہا، ہم 1000 لے کر جائیں گے۔ پھر ابو جہل نے پوچھا، کتنے گھوڑے تھے؟ اس نے کہا، آلموسٹ کوئی 2 گھوڑے ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم 100 گھوڑے لے کر جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، مسلمانوں کی فوج میں اونٹ کتنے ہیں؟ اس نے کہا، کوئی 70 کیملز ہوں گے۔ ابو سفیان کا قافلہ مین روڈ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے نکلا اور مسلمانوں کی فوج سے نکل کر بھاگ گیا، تو اب لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قافلہ تو سیف اینڈ ساؤنڈ مکہ پہنچ گیا تھا، لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کے ایک ایک بندے کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 آدمی موجود ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے پہلے کنویں پر پڑاؤ ڈالنے کو کہا، تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جگہ آپ نے اللہ کے کہنے پر چوز کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ہم نے مشورے سے چوز کی ہے۔ تو اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اگر ہم آگے جا کر پڑاؤ ڈالیں تو وہیں پانی زیادہ ہے اور ہم دشمنوں کے کنووں پر قبضہ کر لیں گے۔ آپ کو ان کا مشورہ بہت پسند آیا اور پوری فوج نے وہیں رات گزاری۔ دوسرے دن جب ابو جہل کی فوج اٹیک کرنے کے لیے آئی تو وہ مسلمانوں سے 3 گنا بڑی تھی۔ عتبہ ویری رچ مکن بزنس مین اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا، کیا کوئی ہے جو ہم سے آ کر لڑے؟ مدینہ کے 3 انصار لڑنے کے لیے ان کے اپوزٹ ہے۔ عتبہ نے کہا، یہ کون ہے؟ ہمیں اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کے ریلیجن سے بغاوت کی ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور 24 ایئرز حضرت علی آمنے سامنے ہوئے۔ عبیدہ زخمی ہوئے، لیکن عتبہ، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا تینوں مارے گئے۔ عتبہ کا بھائی حذیفہ، جس کے سامنے اس کے بھائی، باپ اور چچا کو مسلمان کی فوج نے قتل کر دیا، لیکن وہ مسلمانوں کی فوج میں رہا۔ مسلمانوں کو پتہ تھا دشمن کے مقابلے میں ان کی فوج بہت چھوٹی ہے، اس لیے انہوں نے ایک ڈیفینسو اسٹریٹجی تیار کی کہ ہم تو اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ابو جہل نے حملے کا حکم دیا، کیونکہ اس کا خیال تھا 2 منٹ کا کام ہے، ختم کر کے نکلتے ہیں یہاں سے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ ایک مسلمانوں سے 5 کافر مارے گئے۔ کافروں کی فوج پیچھے ہٹی اور ٹینشن میں پڑ گئی۔
کافروں نے یہ سوچا کہ ان کی فوج ہم سے 3 گنا کم ہے اور ہم ان کو ان کی جگہ سے نہیں ہلا رہے۔ مین وائل مسلمانوں نے اپنی صف کو بدلا اور ینگ جنریشن کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو جہل نے پھر حملے کا حکم دیا، لیکن پھر وہی ہوا اور کافر فوج پیچھے ہٹنے لگی۔ لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور کافروں کی فوج بدر کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگی، اور کافروں کا جنرل ابو جہل معاذ اور معوذ صحابیوں سے مارا گیا۔ مکہ میں سارے لوگ جیت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پچھلے 60 سال میں مکہ کے قریش کو کوئی بڑی شکست نہیں ہوئی تھی، اور اس وجہ سے پورا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا۔ لیکن اب مکہ کے قریش صرف 313 لوگوں سے ہار گئے۔ پہلے جو لوگ جنگ سے بھاگ کر مکہ پہنچے تھے، ان پر کسی نے یقین ہی نہیں کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کو احساس ہونے لگا یہ وہ جنگ ہے جس سے وہ پورے عرب میں اپنی عزت گنوا چکے تھے۔